अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी फैमिली, स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली? और सुनाएं, आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज तो अल्लाह ताला ने ना बारिश की है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। मैं बाहर गई थी, वो हमारी गली में ना स्टोर है, वहाँ से मैंने कोई सामान लेना था, थोड़ा सा किचन का ना, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह। तो मैं गई हूँ तो बारिश हो रही थी। और इसी तरह सिलसिला है सर्दी का। अल्लाह ताला ने सर्दी रखी हुई है, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने जो इंसानों के लिए बनाए हैं। बस मैं क्या बताऊँ, मैं जब बाहर गई तो एक बंदा था, वो ना सामान लेने आया तो वो बच्चा बैठा हुआ था बाइक पे। तो एक बंदा ना उससे बातें कर रहा था, तो वो बंदा अंदर से आ गया स्टोर से, तो वो कहने लगा कि आप क्या मेरे बच्चे से बातें कर रहे हो, बाइक पे बैठाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं वैसे ही उसको प्यार कर रहा था। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं और फिर उनको हवस का निशाना बनाते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों का ध्यान रखा करें। बच्चे तो ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और जो बेऔलाद है उनसे पूछें उनके बच्चे कैसे, और बच्चों पे ख़ास निगरानी रखा करें, अपने बच्चों को बाहर ना निकाला करें। आज मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी, पता नहीं कौन सा गांव था, 5 साल की बच्ची के साथ हवस का निशाना बनाया, फिर उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ऐसे भी दरिंदे होते हैं जो मतलब फिरते हैं, वो टारगेट करते हैं बच्चों को। तो खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखा करें, उनको घर से बाहर ना जाने दिया करें, अंदर ही उनको खिलौने दिया करें खेलने के लिए। आजकल का वो वक़्त नहीं है जो हमारा दौर था। आजकल नाउज़ बिल्ला, वो कहते हैं ना क़यामत की निशानी है, जब क़यामत आनी है ना तो ये आम हो जाना है, नाच गाना बेहयाई आम हो जानी है। तो इसलिए अपने बच्चों को ध्यान रखा करें, अपनी बेटियों को अपनी निगरानी में स्कूल छोड़ के आया करें, उनकी हिफाजत किया करें। उनको बच्चों को जब छुट्टी हो तो अपनी निगरानी में ही उनको वापस ले के आया करें। अल्लाह रहम फरमाए उन बच्चों पर। और बच्चे तो वैसे ही फूल होते हैं, मासूम होते हैं, उनको क्या पता, कोई वर्गलाता है, कोई ऐसे ही कह देता है कि आओ तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, या तुम्हारे वो फलाना कज़न बुला रहा है, या ऐसे बच्चा तो वो चला जाता है, उसको यहाँ टॉफ़ी देते हैं। लेकिन इनको तो बस्तगफिरुल्लाह, इनके अल्लाह के हाँ इनकी बख्शिश नहीं है और ना ही होगी। बस मैं आज वो बंदा ना, उससे फिर वो 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए, कहता जी मैं तो बच्चे को वैसे ही प्यार कर रहा था। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों को ख़ुद ख्याल करें, किसी पे एतबार मत करें। अगर आप माएँ घर पे हैं तो कज़न भी है ना, तो उसके पास भी ना जाने दें अपने बच्चों को। आजकल का वो दौर नहीं है। बस सारे बच्चों को अल्लाह ताला हिज़्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल मैंने एक टॉपिक बयान किया था, जो शादियों में पैसे गिराते हैं और वो पाँव के नीचे आते हैं। जो लोग परदेश जाके कमा रहे हैं उनको पूछें वो पैसों की वैल्यू क्या होती है। ऐसा ही किस्सा मैं कुछ आज बयान करने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड के कज़न थे, वो ना प्रॉपर्टी का काम करते थे। कोई आज से मेरा हाल 30-35 साल पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाया, तो मैंने जब उनकी टांगें देखी ना, तो उसमें पीप निकलती रहती थी हर वक्त। वो बेचारा पट्टियाँ बांधता रहता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये भाई को क्या मरज़ क्या है? कहता है ये प्रॉपर्टी का काम करता था, इसने गांव में पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन का सौदा किया था। जब सौदा किया तो इसको ना पैसे मिले थे तोड़ों के हिसाब से, बड़ा फ़ायदा हुआ था इसको। तो वो छोटे तोड़े में भर के लाया था। जब भर के लाया ना तो अपने दफ्तर में रख के ना, तो उसको उसने ठुड्डा मारा। ठुड्डा मार के तो कहता है इस पैसों के लिए हम जलीलो ख्वार होते हैं, इन पैसों के लिए। तो यकीन करें उसकी किसी से दुश्मनी थी, तो उन्होंने आके उसी टांगों में, जिस टांगों से उसने पैसों को ठुड्डा मारा था, उसमें गोलियां मारी थी। कोई था उसका दुश्मन। तो गांव में तो होती हैं अक्सर लोगों की दुश्मनी है। तो यकीन करे आज तक वो बूढ़ा हो गया, लेकिन वो ज़ख़म नहीं ठीक हो रहे दोनों टांगों से। माशाल्लाह उसकी हाइट बहुत है, वो माशाल्लाह सेहत भी, अब तो बूढ़े हो गए हैं। तो वो भाईजान की मैं जब देखती थी उनकी पीप, तो वो इतने इतने सुराख थे टांगों में। तो क्यों?
اس نے اس پیسوں کو ٹھڈا مارا تھا، کہہ رہا تھا کہ گالی دے کے کہتا کہ ہم اسی کے لیے خوار ہوتے ہیں، یہ ہمیں خوار کرتا، اس کو ٹھڈا مارا تھا۔ اور وہ بیچارہ اب یہ ہے کہ چل نہیں سکتا، اس میں پیپ نکلتی رہتی، پانی اور پیپ نکلتی رہتی ہے دونوں ٹانگ۔ تو میرے میاں کہتے ہیں یہ دیکھو اس نے ایسے کیا تھا نا، تو بس استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، تو وہ اس لیے ان کی ٹانگوں سے یہ نکل رہا ہے۔ تو خدا را یہ پیسوں کی قدر کیا کریں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں ان کی قدر کیا ہے۔ بس اگر کسی کو دینا ہے پاؤں کے نیچے مت لائیں وہ پیسے کو، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم پیسے کے لیے تو خوار ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، روزی روٹی تلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ پیسہ ایسے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ سے چھین لے گا۔ اگر دینا ہے تو کسی کو ایسے ہی پکڑا دو، مت کریں ایسا۔ تو بس میری یہی التجا تھی، یہ میں نے قصہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو آج کی بلاگ میں بیان کروں۔ اور گائز بس اپنا خیال کیا کریں اور بچوں کا دھیان دیا کریں۔ اور دوسری میں نے ایک اور بات کہنی تھی کہ بچوں کو نا جب 1 سال سے لے کے 7 سال کی اس کی ایج ہوتی ہے نا، تو بچوں کو سکھائیں، قرآن سکھائیں، نماز سکھائیں۔ اگر اسکول میں نہیں ہے یہ درس تو آپ گھر میں سکھائیں اس کو۔ اگر آپ بچے کی 1 سال سے لے کے 7 سال تک اس کی بیس بنائیں گے تو وہ بچے کی بیس بنے گی، وہ نماز کا پابند ہوگا، قرآن کا پابند ہوگا، قرآن پاک پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ جی بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے، ہمارے اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم ہوتے تھے نا تو ہمارے اسکول میں دین یاد کی بک ہوتی تھی، ہم وہ پڑھتے ہوتے تھے، اس میں یہ ہوتے تھے کہ اس میں صورتیں ہوتی تھی، اس کا ترجمہ ہوتا تھا، تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اور ہمارے دور میں جب تھا، میں چھوٹی تھی تو ہماری 4 بکیں ہوتی تھی، ایک دینیات ہوتی تھی، ایک معاشرت علوم ہوتی تھی، ایک میتھ ہوتا تھا، ایک اردو کی بکس ہوتی تھی، اور بس یہی ہوتا تھا۔ اور اب آج کل کے بچوں کے بیگ دیکھو، اتنے بڑے بڑے بیگ، اور ان سے اٹھائے نہیں جاتے۔ مجھے آج کل کی تعلیم کی سمجھ نہیں آتی، آج کی تعلیم کیسی ہے۔ پہلے والی تعلیم جو تھی نا، ٹیچر بھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو پہلے میٹرک کرتا تھا نا انسان، وہ تقریباً ایف اے کا مقابلہ ہوتا تھا اس کا، ایف اے کا مقابلے میں ہوتا تھا، وہ انگلش آئی ہوتی تھی کہ نہ تو کسی نے کہنا ہو میٹرک، ہم چھوٹے چھوٹے ہو میٹرک کیا اس نے، میٹرک پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ اب تو بی اے بھی کر لو، ایم اے بھی کر لو، تو بچوں سے کچھ سوال جواب پوچھا جائے تو کچھ آتا ہے تو کچھ نہیں آتا۔ بس بچوں کو بھی یہ سکھائیں، نماز پڑھا کریں، یہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے زندگی کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حفظ و مان میں رکھے، چھوٹے بچوں کا۔ لیکن میں آپ سے پھر کہتی ہوں اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اگر گلی میں بھی کھیل رہے ہیں نا تو اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے اس کو، نہیں تو اندر ہی بچوں کو رکھو۔ آج کل کا وہ دور نہیں ہے، درندے تو ایسے ہی پھرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو، بچوں کو حفظ و مان میں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں پردیس میں ہوتے ہیں، ان کے بچے پیچھے ہوتے ہیں، مائیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں گھر میں فیملی کے ساتھ، بچے باہر گلیوں میں نکل چلتے ہیں، لیکن خدا را ان کو دیکھا کریں، آپ ان کے پیچھے پیچھے رہا کریں۔ آج کل یہ بہت خراب وقت جا رہا ہے، اور میری یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو حفظ و مان میں رکھے۔ اور میں ایک اور دیکھ رہی تھی فیس بک پہ، وہ ایک 3 سال کی بچی تھی اور ایک والدہ تھی، بیوہ عورت تھی، یہ پتہ نہیں کراچی کا واقعہ کہاں کا، اس بندے کو پکڑا ہوا تھا، اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ اس نے اس کی ماں سے بھی تو استغفر اللہ زیادتی کی، اور بچی سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جو دینی تعلیم ہے نا، ایسے لوگوں کو نا چوک میں لا کے نا ان کو کوڑے مارنے چاہیے، یہ دین ایسے کہتا ہے، اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ سزا نہیں نا ان کو ملتی، یہ دن دناتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری ضمانت ہو جانی ہے، ہم نے چھوٹ کے آ جانا ہے، دیکھا جائے گا۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وہ ہماری ایک بچی عائشہ کا بھی واقعہ ہوا تھا، چھوٹی سی بچی۔ تو یہ معصوم پھول ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو جو بھی ورگلاتا ہے جدھر لے جائے، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے زمان میں رکھے، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے، اور ایسے لوگوں تو اللہ ہی پوچھے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ ابھی جوانوں کا مان نہیں ہے، میں یقین کریں کہ میں باہر جاتی ہوں تو اپنا مطلب لپیٹ کے جاتی ہوں، تو یہ جب میں جا رہی ہوتی میں آگے پیچھے دیکھتی ہوں کہ ایسا آج کل جو دور جا رہا ہے کہ بڑا بھی باہر نکلے نا تو خوف آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ آپ جب باہر نکلیں، آپ ارد گرد دیکھیں،
ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاؤں شانہ والوں سے، جب آپ جاتے تھے نا کہیں، آپ نکلتے تھے صحابہ کے پاس جانا، لیکن آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے، اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے۔ تو اس لیے نا انسان کو اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، بچوں کا بھی کرنا چاہیے، ان بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کو اپنی نگرانی میں چھوڑ کے آئیں اسکول۔ اور جب آپ کے گھر میں ایک ٹیچر قرآن پاک بھی پڑھانے آئے تب بھی آپ بچے کے پاس بیٹھا کریں۔ یہ اگر میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن میرے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ میں بیان کر دیتی تھی، کر دیتی ہوں۔ میں نے آج سوچا تھا کہ میں نا اس ٹاپک پہ ولاگ بناؤں گی۔ اگر مجھ سے کوئی کہتے ہوئے کوئی ایسی غلطی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو آئی ایم سوری، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اور میرے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ ہی کی تو امیدوں پہ میں بیٹھی ہوں، تو اگر آپ نہیں کریں تو آج کل میرے ویوز بہت کم ہو گئے ہیں، تو پلیز خدا را مجھے لائک کیا کریں پلیز۔ اور میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمارے پاکستان کے وہ اپنے زمان میں ہمارے فلسطین بھائیوں کی حفاظت کریں، ان بیبیوں کی، ان بچوں کی۔ جیسے ابابیل میرے اللہ نے بھیجے تھے اپنے خانہ کعبے کے لیے، ایسے ابابیل میرا رب بھیجے ان کے حفاظت کے لیے، ان کے لیے، ان فلسطینیوں کے لیے۔ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے کتنے صحابات کے وہاں موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اپنا رکھیے گا خیال۔ آج کا ولاگ میں اینڈ کرتی ہوں، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اوکے جی، خدا حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔